ہے۔ میرے بھائی نے پہلی چیز کا تذکرہ کیا، اب میں آپ کے سامنے دوسری بنیادی چیز کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس میں انقلاب لانا ضروری ہے، وہ ہے جان کا تحفظ۔ قابل صد احترام شرکا اجتماع کائنات کا ہر انسان سب سے پہلے اپنی جان کا تحفظ چاہتا ہے۔ بقول کیسے جان ہے تو جہاں ہے، پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو لا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، یعنی اور نہ وہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا، مگر حق کے ساتھ کہہ کر ایک دوسرے کا محافظ بنا دیا۔ اور من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو ایک وہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا۔ کا انقلابی اصول سمجھا کر پوری انسان کو اپنی تحفظ فراہم کیا گیا، اور اس میں بھی آپ کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ اسی انقلاب کا ثمر تھا کہ انسان درکنارے دریائے فرات کے کنارے جانور کی جان کو بھی تحفظ فراہم کیا گیا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ اردو کو تھامے ساکی۔ اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ و خیر الجزا۔ اب میں سینٹر کے ایک اور طالب علم برادر محمد اماد بٹ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے دیے گئے موضوع معیشت میں انقلاب پر تقریر کرے۔ برادر محمد اماد بٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ واصلی واسلم علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی محکم تنزیل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا، ذی وقار مہمان خصوصی و دیگر قابل احترام حاضرین و حضرات، میرا نام اماد مدثر ہے، میں بھی اسی ادارے یعنی سینٹر فار اسلامک ریسرچ اینڈ کیئر کا طالب علم ہوں۔ مجھ سے پہلے آپ میرے طالب علم دوست کی تقریر کو سماعت فرما رہے تھے، موضوع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ جن 5 بنیادی چیزوں میں انقلاب لانا ضروری ہے ان میں سے دوسری چیز جان کی تحفظ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انقلاب لا کر بڑی کامیابی حاصل کی۔ اب میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے تیسری بنیادی چیز میں کرنے جا رہا ہوں جس میں عالمگیر سطح پر انقلاب لانا لابودی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انقلاب لا کر بڑی کامیابی حاصل کی، وہ ہے معیشت۔ معیشت معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کائنات کا ہر انسان اپنے معیشت اور مال کا تحفظ چاہتا ہے۔ گرامی قدر سامعین و سامعات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یعنی چور مرد ہو یا عورت دونوں کو ہاتھ کاٹ دو کا انقلابی قرآنی حکم فرما کر لٹیروں کے پنجے استداد کو شل کر کے رکھ دیا، اور وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی اور اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ قرآنی حکم دے کر لوگوں کے مال کو ایسے تحفظ فراہم کیا اور پھر اس میں بھی اپنے 100% کامیابی حاصل کی۔ لوگوں کا مال ہڑپ کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے والے دوسروں کے مال کے تحفظ ہی نہیں بلکہ دوسروں کے کفیل بن گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا۔ دیجیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ برادر محمد اماد بٹ کے بعد آپ حضرات کے سامنے آ رہے ہیں برادر
برادر عاطف حسین وانی. ان کی تقریر کا موضوع ہے عزت نفس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد ومصليا. أما بعد قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما والحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمین. کس نے زروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے زروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا دور یتیم, کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا دور یتیم اور غلاموں کو زمانے پر کا مولا کر دیا. واجب الاحترام صدر جلسہ وقابل قدر شرکائے جلسہ, میں ہوں عاطف حسین وانی. میں سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز ریسرچ اینڈ کیئر ہوم کا ایک انصار طالب علم ہوں. ابھی اب میرے طالب علم دوست کی زبانی سلسلہ وار موضوع انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر سنتے تھے. موضوع انقلاب کے تیسرے اہم پہلو معیشت کے اہم نکات اجاگر کر رہے تھے. میں بھی اسی موضوع کو آگے لیتے ہوئے اس کے چوتھے اہم پہلو عزت نفس پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں. ذی احترام شرکا جلسہ, عزت نفس بھی انقلاب کا وہ اہم پہلو ہے جس میں پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی. ذی احترام شرکا جلسہ عزت نفس بھی انقلاب کا وہ اہم پہلو ہے جس میں پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی. اور ایسی انقلابی کامیابی کا نتیجہ تھا کہ قریشی و حاشمی موجود, لیکن تاجر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں انتخاب پڑی تو کس پہ پڑی. کہاں بلال اٹھو اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو, جہاں اسے نسل والوں کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی. پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی غلام کے قدموں کو خانہ کعبہ کی چھت پر پہنچا دیا اور باور کرایا کہ اسلام میں مالک اور غلام ہونے کا کوئی امتیاز نہیں. یہاں ہر ایک کے نفس کی عزت اور احترام ہے بشرط یہ کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. وما توفیق الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, حیاک اللہ. اب آپ کے سامنے سینٹر کے ایک اور طالب علم ابو ہاشم کو دعوت سخن دی جا رہی ہے کہ وہ آئے اور معاشرتی انقلاب پر اپنا موضوع پیش کرے. برادر ابو ہاشم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة
ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما والحقنا بالصالحين برحمتك یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور پھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ کرنوں سے تھا جوہر چھایا پرکھ دی بس کار میں اس کی کایا. محترم المقام صدر جلسہ و دیگر ذی احتشام شرکائی جلسہ، میرا نام ابو ہاشم ہے. میں بھی سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز ریسرچ اینڈ کیئر آہو کا طالب علم ہوں. مجھ سے پہلے 4 مقررین نظام نے پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے موتی بکھیر دیے. الحمدللہ علی ذالک. آخر پر مجھ جیسے طفل مکتب کی باری آئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی قوت گویائی بخش کر اس سلسلہ وار موضوع پر بولنے کی توفیق مرحمت فرمائیے. ذی وقار سامعین و سامعات، میں پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو سمیٹتے ہوئے اس کے 5ویں آخری اور انتہائی اہم پہلو معاشرتی انقلاب میں نمایاں رول ادا کر کے 100 میں سے 100 نمبرات حاصل کیے اور کس طرح معاشرے کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا. حضرات و خواتین، وہ صنف نازک جو کل تک پاؤں کا جوتا سمجھی جاتی تھی، پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یعنی دنیا کی بہترین متاع ایک عورت ہے، فرما کر باعث عار کو باعث افتخار بنا دیا. اور کس باعث عار کو باعث افتخار بنا دیا. ایسا انقلاب کے دوسروں کی عفت و عصمت کے لٹیرے آج اپنا گریبان پکڑے پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کھڑے ہیں. سامعین و سامعات، کائنات کا جو شخص انقلاب کے ان 5 بنیادی پہلو دین و عقیدہ، تحفظ جان، معیشت، عزت نفس اور معاشرت میں انقلاب برپا کر کے پھر ان میں کامیابی حاصل کرے، وہ کائنات کا کامیاب ترین انقلابی شخص ہے. اور وہ صرف ایک ہی شخصیت ہے جس نے ان 5 بنیادی پہلو میں انقلاب برپا کیا اور پھر ان میں 100% کامیابی بھی حاصل کی. بقول قصے he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. وہ یعنی پیغمبر اسلام تاریخ میں واحد شخصیت تھی جو مذہبی اور دنیاوی دونوں سطحوں پر کامیاب ترین شخصیت تھی. یہ وہ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے جن کی فیضاں بخش قوتوں نے سحر و بیابان کی. 2 ساعتوں نے صدیوں سے بکھری ہوئی موتیوں کو المسلم و عقل مسلم یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے فرما کر ایک ہی لڑی میں پرو دیا. اور ان کے لفظوں کے جملوں نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیا اور جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ اس میں بائی بن گئے. بقول قصے باہمی نفرت و کینہ تھا وتیرا جن کا سبق ان کو انس و الفت کا پڑھایا کس نے. جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق بس وحدت کا جام انہیں پلایا کس نے. ریت کے ذروں کو بارود کی طاقت بخشی خاک ناچیز کو اکسیر بنایا کس نے. تو ایک ہی جواب آئے گا، یہ اس کا انقلاب ہے جو پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Jazakallahu khairan. Now I would like to invite Brother Abu Zaid to present his topic. His topic is the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Zaid. ورحمة الله وبركاته. أحمده وأصلي وأسلم على رسول
He established the Islamic society. He preached love and affection. He lived for 63 years. وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. MashaAllah, may Allah reward you. Now I am inviting Sister Mehak Yusuf to talk about the topic, the Quran is the miracle. Sister Mehak Yusuf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil kareem, amma ba'd. Honorable Chairman, esteemed principal, respectable teachers and audience, I am going to deliver a lecture on the subject of why is the Quran a miracle. Dear listeners, there are 7 reasons at least as for my knowledge. First reason, the Quran contains knowledge and information about all subjects and is an encyclopedia of knowledge. Second reason, it is a perfect literary masterpiece because of its literary beauty and rhythm. Allah Himself challenged the people to make a single verse like the Quran if they could, but they could not able to do it. Third reason, it is a perfect mathematical masterpiece, code-locked in a perfect manner. Fourth reason, it is a perfect scientific wonder because it relates perfectly the ever advancing knowledge, scientific discoveries and inventions of every different age, as if it was revealed in the particular age only. Fifth reason, it contains the solutions and cure of the different problems of different age, and this is because it is not a time-bound book, but it is a book for all timers till the end of the world. Sixth reason, it has not and cannot be changed, is a guarantee given by Allah Himself. And last reason, it is a book which is read most, no other book is read like this. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. Now the last part of the speech series is being presented to you. The topic of the speech is the Quran is the mathematical wonder. The speaker of this topic is Sister Sahiba Iqbal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil kareem, amma ba'd. قال الله تعالى في سورة المدثر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليها 19 آیت نمبر 30 سورہ المدثر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما والحقنا بالصالحين آمين. Honorable Chairman, estimable Principal, respected teachers and audience, my topic is the Quran is a mathematical wonder. In this collection, I have recited a Quranic verse in the beginning
اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا، ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ سینوں میں جل اٹھا ہے، سنت کا ایک شرارہ، بجھنے نہ دیں گے ہرگز، بجھنے نہ دیں گے ہرگز، ہر ظلم ہے گوارا، اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، درس کتاب و سنت سب کو پڑھائیں گے ہم، درس کتاب و سنت سب کو پڑھائیں گے ہم، ایثار اور اخوت سب کو سکھائیں گے ہم، حرف غلط کی مانند بدعت مٹائیں گے ہم، جی جان سے ہے ہم کو، جی جان سے ہے ہم کو خدمت یہی گوارا، اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، ہم اقتدا نبی کی کرتے رہیں گے بے ہم اقتدا نبی کی کرتے رہیں گے بے ہم، تن میں ہمارے باقی جب تک رہے گا یہ دم، وہ مقتدا ہمارے وہ ہے امام اعظم، قرآن
شمع محمدی ہے پھونکوں سے کیا بجھے گی شمع محمدی ہے پھونکوں سے کیا بجھے گی اس کی محافظت تو خود ہی ہوا کرے گی پروانہ وار اس پر خلق خدا گرے گی کیا ہی حسین ہوگا کیا ہی حسین ہوگا اس وقت کا نظارہ اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا حب نبی ہمارا دستور زندگی ہے حب نبی ہمارا دستور زندگی ہے دستور بندگی ہے دستور بندگی ہے رخشندگی یہی ہے تابندگی یہی ہے حسن عمل ہمارا حسن عمل ہمارا ہے سب پہ آشکارا اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا اکتیشہ خلیلی رکھتے ہیں پیرہن میں اکتیشہ خلیلی رکھتے ہیں پیرہن میں لرزہ ہے جس سے داری تاغوتی انجمن میں ہاں کفر ہے ہمیں سے الفت میں اور گھٹن میں یوسف جمیل ہم سے یوسف جمیل ہم سے اس کا جگر ہے پارا اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا بچوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کا لایا ہوا انقلاب تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہماری کامیاب ترین انقلاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 23 سال کے قریب عرصے میں عرب کے جاہلی معاشرے کو ایک مثالی فلاحی اور تہذیب یافتہ معاشرے میں بدل دیا اس انقلاب کی بنیاد توحید پر رکھی گئی انسانوں کو انسانوں کی غلامی توحید پرستی اور بت پرستی سے نکال کر صرف ایک اللہ کے آگے جھکنا سکھایا گیا اسی لیے تلاوت شدہ آیت قرآن کے حصے میں اللہ نے پیغمبر انقلاب کو مخالفوں کی فرمایا عالم انہ لا الہ الا اللہ اور جان حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اسی کلمہ توحید میں لوگوں کی کامیابی ہوتی ہے جیسے پیغمبر انقلاب نے تمام امتیوں کو اسی کلمہ توحید کا اعلان کرنے پر فوز و فلاح کا مجدہ جافظہ سنا کر فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے دنیا کے انسانوں کہو لا الہ الا اللہ کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں سے بت پرستی ہجر پرستی شجر پرستی توحید پرستی وغیرہ تمام پرستیوں سے نکال کر صرف ایک اللہ کی پرستش کا تصور دیا اسی طرح مساوات اور عدل میں انقلاب لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پات رنگ نسل اونچ نیچ کے تمام خودساختہ امتیازات کو مٹا کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جہاں گورے کو کالے اور عربی کو اجمی پر کوئی فوق
کرسی کا ایک منصفانہ اور عادلانہ نظام قائم کیا، خون ریز جنگوں میں مبتلا قبائل کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا دیا اور قانون کی بالادستی کی، جس سے ہر شخص کی جان و مال محفوظ ہو گئی۔ پیغمبر انقلاب نے زندگی کے تمام شعبوں میں کامیاب ترین انقلاب برپا کیا، فکری اور نظریاتی انقلاب ہو، معاشرتی و سماجی انقلاب ہو، سیاسی و حکومتی انقلاب ہو، تجارت و معاش کا انقلاب ہو، اخلاقی و روحانی انقلاب ہو، ہر شعبے میں پیغمبر انقلاب نے 100% کامیابی حاصل کی۔ اگر ہم بھی اسی کے گزرے دور میں زندگی کے تمام شعبوں میں کامیاب ترین انقلاب لانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی وہی طریقہ کار اور نصاب اپنانے چاہیے جو پیغمبر انقلاب ہمارے لیے پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ وہ طریقہ کار اور نصاب قرآن و سنت کے سوا اور کیا تھا؟ لہٰذا اسی طریقہ کار اور نصاب کو اپنانے سے ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قابل احترام سامعین و سامعات، یاد رہے پیغمبر انقلاب نے جو ایک کامیاب ترین انقلاب لایا، یہ انقلاب جبرن نہیں بلکہ انسانوں کے دلوں اور دماغوں کو بدل کر باللہ اقرار رضاکارانہ طور پر اللہ کی مدد سے لایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پیغمبر انقلاب کے نقشے قدموں پر چلنے کی توفیق عطا